مفتی صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے بلایا یہاں پر اور بولا کہ کچھ بیان بھی کر دوں. تو مفتی صاحب کے ہوتے بیان کرنا مشکل ہے، لیکن خیر بیان کیا کرنا ہے. یاد دہانی ہے میرے لیے، اپنے آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، کہ جیسے کہ انہوں نے نعت پڑھی ہے بھی، جیسے کلام پڑھا ہے کہ دنیا بس ایک کچھ وقت کا ٹھکانا ہی ہے، آخرکار ملک الموت نے آنا ہی ہے اور سب نے جانا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں پہ بہت ساری. یہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہاں پہ آنا بھی مہربانی ہے، جانا بھی یہاں سے مہربانی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ان گنت ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے. لیکن ان مہربانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان گاہ میں چھوڑا ہوا ہے. اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا اصل میں وہی کامیاب ہے، جو ناکام ہوگا وہی بڑا ناکام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس امتحان کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے. آدم کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو اس میں بہت بڑا ہمارے لیے نصیحت ہے، بہت بڑی. وہ آدم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم سمجھ لیں، جو کہ مختصر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس سے ہمیں پورا پتہ چلے گا ہم دنیا میں لینے کے آئے ہیں اور کرنے کے آئے ہیں. حضرت آدم کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 مرتبہ بتایا ہے اور 2 مرتبہ بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے، سورۃ بقرہ میں، سورۃ اعراف میں. اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کر کے وہ رتبہ پا چکا تھا. اچانک ایک دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ آدم علیہ السلام آ گیا ہے اور جو کہ مٹی سے بنا ہے، پہلی چیز بنی ہے، کچھ پہلے تھا ہی نہیں، اور اس کو میں نے سجدہ کرنا ہے، میرے سے اوپر ہو گیا ہے. تو اس نے بولا کہ یہ تو قبول نہیں ہے مجھے. اور اگر اس کی جگہ پہ میرے حال میں اگر ہم لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں تو ہم بھی شاید یہی سمجھتے کہ شاید اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم بھی شاید یہ سمجھتے کہ ایک بندے نے اتنی محنت کی، ہزاروں سال محنت کر کے وہ اس رتبے پہنچا ہے، یہ سوچتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ نے آدم کو بولا کہ تم جنت میں جاؤ اور تم جا کے وہاں آرام سے رہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں اس مٹی سے بنے ہوئے سے. میں افضل ہوں کہ میں نے بہت سال تیری عبادت کی ہے، اس نے کیا کی ہے. میں افضل ہوں کہ میں بہت زیادہ ترقی کر کے فرشتوں کے اوپر آگے بیٹھ گیا ہوں، اس لیے میں افضل ہوں. اس نے کیا کیا ہے، کیا کس وجہ سے یہ اتنا افضل ہے کہ میں سجدہ کروں اس کو. سوچا جائے تو منطق ٹھیک تھا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے منطق نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دے دیا ماننا پڑے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا اس کو. بعد میں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوتی ہے، ابلیس سے غلطی ہوئی، مردود ہو گیا. آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے نافرمانی کی، پتہ کھا لیا. اب آدم کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے تھی جو ابلیس کو ملی، نافرمانی تو اس نے بھی کی ہے. فرق کیا پڑتا ہے دونوں میں کہ آدم علیہ السلام کو جب غلطی پکڑی گئی ہے تو اس نے فوراً یہ کہا کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے. آدم نے غلطی کیوں کی ہے؟ آدم نے غلطی اس لیے کی ہے کہ ابلیس اس کے پاس آیا، اس نے بولا کہ میں جانتا ہوں کہ تم جو ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بول دیا کہ تم دنیا میں جاؤ گے، تم جنت میں نہیں رہو گے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ تمہیں تو دنیا بھیجنا، تم نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، لیکن اور تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، یہ پتہ کھا لو، شاید تم فرشتے بن جاؤ، یہ رہو گے. جنت دیکھی اس نے کہ جنت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، باتوں میں آ گیا، پتہ کھا لیا اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے آگے مجرم بن گیا. مجرم بننے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے فوراً یہی بولا کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا. اس نے یہ منطق نہیں دی کہ آپ نے مجھے بنانے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے جانا دنیا میں ہی ہے، تو یہ کیا سزا ہوئی؟ سزا یہ ہے کہ تم اتر جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ جنت چھوڑ کے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سزا کیا، میں تو بنایا ہی دنیا میں جانے کے لیے ہوں، مجھے سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ میں تو بنا ہی اس لیے ہوں، میں جو مرضی کرتا. آپ نے میری تخلیق سے پہلے ہی کہہ دیا تھا فرشتوں کو کہ میں بنا رہا ہوں دنیا کے لیے مخلوق جو کہ ہوگا میرا خلیفہ، تو میں نے جانا تو وہیں پہ تھا، یہ سزا کیسے ہوئی؟ اس کے باوجود اس نے منطق نہیں دی، اس نے یہ جواب نہیں دیا، اس نے فوراً اپنی غلطی مانی. غلطی ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ توبہ کرنے سے توبہ کر لی. تو فرق دونوں میں یہ پڑ گیا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، ابلیس نے توبہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اختیار دیا، اور اختیار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق بھی دی. اللہ تعالیٰ بولا تم گناہ کرو گے، توبہ کرو گے، سب معاف کر دوں گا. آدم کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے ہم پر، جس کا جتنا بھی شکر کرے کم ہے. اس کہانی میں ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جو بولے گا ماننا پڑے گا. اپنی مرضی ہم نہیں چلا سکتے، اپنی سوچ نہیں چلا سکتے. دنیا ٹیمپریری ہے، کچھ دن کی ہے، ہر کسی نے جانا ہے. آج کسی کی باری ہے، کل ہماری باری ہے. لیکن کامیاب وہی رہے گا جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، کوشش کرے گا کہ روز بہتر انسان بن سکے، آگے چل سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چل سکیں، اس میں رہ سکیں اور اپنے آپ کو آباد کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ نعمتیں بٹور سکیں. اور آخر کار نعمت تو وہی ہے جو جنت میں جائے گا.
جہاں پہ کوئی ختم نہیں ہونے والی چیز نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکامات میں چل سکیں اور کامیاب ہو سکیں.